آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے میوزک، گانا اور سننا، اس کی مذمت۔ اسلام کے اندر نہ تو میوزک کی کوئی گنجائش ہے، نہ ہی گانا سننے کی اور سنانے کی، بلکہ گانے کو قرآن مجید کے اندر لہو الحدیث کہا گیا ہے۔ یعنی بری بات، فحاشی والی بات ہے گانا، اور احادیث کی کتابیں تو گانے کی مذمت میں بھری پڑی ہیں، اور اس کو شیطانی فعل کہا گیا ہے، اور گانا گانے والے کو سرکار نے شیطان فرمایا ہے۔ رہ گئے آلات موسیقی، یہ میوزک وغیرہ، تو سرکار نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے آلات موسیقی کو توڑنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ گانا گانے والے ان لوگوں کے پیچھے پھرتا رہے، کیونکہ یہ لہو الحدیث ہے، بری باتیں ہوتی ہیں گانوں میں۔ اسی لیے تو شعراء کی مذمت میں اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی ہیں، بلکہ پوری ایک سورت ہے، سورہ شعراء۔ مسلمان ان کے پیچھے نہیں پڑتا، بھٹکا ہوا جو بندہ ہے وہ ان کے پیچھے جائے گا۔ فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء کی پیروی کون کرتے ہیں؟ جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ طاغوتی طاقتیں شروع دن سے ہی اسلام کے خلاف ہیں اور ہر حربہ استعمال کرتی ہیں کہ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو کمزور کیا جائے، ختم کیا جائے۔ لیکن اسلام تو آیا ہی غالب ہونے کے لیے، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ قرآنی فیصلہ، اللہ پاک نے یہ فیصلہ فرما دیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ دین حق ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تو تمام ادیان پر غالب رہنا ہے۔ اسلام آیا ہی غلبے کے لیے ہے، شان و شوکت والا مذہب ہے، یہ مغلوب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، مسلمان اپنی بے عملیوں کی وجہ سے، بد عملیوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے مار ضرور کھاتا ہے۔ تو طاغوت ہر پہلو سے، ہر نہج سے، ہر طرف سے مسلمان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جہاں کافر مسلمانوں کی جو جغرافیائی حدود ہیں وہاں سے حملہ آور ہوتا ہے، وہ ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جو نظریاتی حدود ہیں ان پر بھی حملہ آور ہوتا ہے۔ کبھی عقائد پر حملہ کرتا ہے اور کبھی مسلمانوں کے جو اعمال ہیں، اچھے اعمال، یعنی ان کی جو اسلامی تہذیب ہے، اسلامی کلچر ہے، اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔
علامہ کہتے ہیں نا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبیز۔ تو یہ کفر اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اسلام کو نقصان پہنچانے میں۔ جب موقع ملتا ہے وہ اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی پراپوگنڈا کرتا ہے، اور یہ نئی بات نہیں ہے، شروع سے ہی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے وہ آپ کے جانی دشمن ہو گئے تھے، لیکن آپ جو پیغام لے کر آئے تھے فرمایا برہم ہوں بجلیاں یا ہوائیں ہوں خلاف، کچھ بھی ہو اہتمام گلستاں کریں گے ہم۔ بڑی بڑی مصیبتیں سرکار کو پہنچائیں گی، پریشانیاں پہنچائیں گی، تکلیفیں پہنچائیں گی۔ طائف کے بازار کے اندر سرکار کا وہ جو عرش سے بھی زیادہ مقدس جسد اطہر ہے اس کو بھی لہو و لہان کیا گیا، لیکن سرکار جو مشن اور دین لے کر آئے تھے آپ نے اس کا پیغام لوگوں کو دیا، اس کا پرچار کیا، پھر صحابہ کرام نے اس جھنڈے کو تھاما، یہاں تک افغانستان تک پہنچے، پھر سندھ باب الاسلام جسے کہا جاتا ہے یہاں تک بھی فوجیں اسلام کی آئیں۔ یہ تو غالب رہنا ہے، لیکن مار پڑتی ہے مسلمان کو اس وقت جب یہ بے عمل ہوتا ہے، اور شیطان وہ ایسے ایسے جال بچھاتا ہے، چلو کسی جال میں پھنس جائے مسلمان، کبھی عورت کے روپ میں جال بچھاتا ہے کہ اس میں پھنس جائے، کبھی دولت کے روپ میں جال بچھاتا ہے اس میں پھنس جائے، کبھی جناب جائیداد زمینوں کے چکروں میں مسلمان کو ڈالتا ہے کہ اس میں پھنس جائے، لیکن جو مخلصین ہیں وہ اس کے جال میں نہیں پھنستے، جو کمزور لوگ ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اب اس کے جالوں میں سے ایک جال عورت ہے، حسن ہے، یہ گانا، میوزک، آلات موسیقی، یہ سارے اس کے جالوں میں سے ایک جال ہے۔ سرکار کے دور میں نضر بن حارث ایک بندہ تھا، مشرک تھا، کافر ہے، اس نے اس وقت یہ جال بچھایا تھا۔ یہاں پر دوسرے کافر کوئی مسلمانوں کو مار رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے، کوئی کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ فرزندان اسلام کا نام لینا چھوڑ دیں، توحید و رسالت کی دعوت ختم ہو جائے۔ جہاں دوسرے وہ کافر اپنے جناب حربے استعمال کر رہے تھے، وہاں پر نضر بن حارث نے یہ حربہ استعمال کیا کہ بڑے بڑے جناب دور دراز شہروں سے، منڈیوں سے اس نے لونڈیاں خریدیں، وہ جو خوبصورت تھیں اور گانا گانے والی تھیں، ان کو خرید کر لایا کہ میں ان کو اسلام کے خلاف استعمال کروں گا۔ اس کا پروگرام کیا ہے دیکھو، اس نے گانے، مغنیات، گانے والیاں خریدیں۔ ان کی ڈیوٹی کیا لگائی اس نے کہ تم نے مسلمانوں میں جا کر ان کو گانے سنانے ہیں، ان کو مست کرنا ہے، سرور کی محافل لگانی ہے، مسلمانوں کو مست کر دینا ہے، جتنا بھی خرچہ ہوا میں کروں گا۔ شراب کباب کے اندر، تمہارے حسن میں، بناوٹ میں، تمہارے وہ جو سفر ہوں گے، جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ میں دوں گا، لیکن تم نے مسلمانوں کو اپنی طرف راغب کرنا ہے۔ جب وہ تمہاری محافل میں آ جائیں ان کو گانا سناؤ، موسیقی سناؤ، وہ مست ہو جائیں۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، کہتا جب مست ہو جائیں تو پھر انہیں کہو اب بتاؤ یہ سرور کی محفل میں زیادہ لذت ہے یا قرآن پڑھنے میں زیادہ لذت ہے؟ گانے میں زیادہ سرور ملتا ہے
یا اللہ کے ذکر کرنے میں زیادہ سرور ملتا ہے؟ یہ گانے میں زیادہ تمہیں تسکین ملتی ہے دل کو، یا کہ نماز پڑھنے سے تمہارے دل کو اطمینان ہوتا ہے؟ یہ مشن کس کا ہے؟ کافر کا ہے، مشرک کا ہے۔ ہمارا مسلمان نوجوان کہتا ہے کہ یہ موسیقی روح کی غذا ہے، یہ روح کی کوئی غذا نہیں ہے، بلکہ سرکار نے فرمایا جو گانا سنتا ہے وہ گناہ کر رہا ہے، اور جو گانے کی محفل میں بیٹھا وہ فسق کر رہا ہے، اور جس نے بیٹھ کر پھر کہا مجھے سرور آ رہا ہے، لذت مل رہی ہے، فرمایا اس نے کفر کیا ہے۔ جو کہے کہ مجھے لذت آ رہی ہے اس نے کفر کیا ہے۔ لذت گانے میں نہیں ہے، لذت موسیقی میں نہیں ہے، لذت اللہ کے ذکر میں ہے۔ خود کرو، سنو اللہ کا ذکر، قرآن پڑھو، قرآن سنو، اس میں لذت ہے، اس میں سرور ہے۔ اللہ پاک نے جہاں گانے کو لہو الحدیث کہا ہے، فحاشی کی بات، وہاں پر قرآن پاک کی آیات کو احسن الحدیث کہا ہے۔ فرمایا سب سے خوبصورت ترین باتیں قرآن کی باتیں ہیں۔ سرور وہاں نہیں ہے، فرمایا سرور قرآن سننے سے ہے، سرور قرآن پڑھنے سے ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، فرشتے آ کر اپنی نورانی پروں میں اس بندے کو، اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ مالا اعلیٰ میں ان کا ذکر کرتا ہے، اتنی شان ہے قرآن پڑھنے والے کی۔ اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ میں اللہ جس نے احسن الحدیث کو نازل کیا، یعنی قرآن احسن الحدیث ہے، سب سے خوبصورت ترین حسن والی بات قرآن کی ہے۔ اور فرمایا ایسی کتاب ہے جس میں اللہ پاک نے ایک ایک بات کو کئی کئی بار کیا ہے، ایک ایک بات کئی کئی بار نہیں آئی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر آیت کے بعد آئے، ہر آیت کے بعد، لیکن مزہ کتنا ہے، ہر مرتبہ نیا مزہ ہے۔ پڑھنے والا سوچ سے پڑھے، سننے والا ایمان کے ساتھ سنے تو اللہ فرماتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ جو بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے اور ڈر کر قرآن سنتا ہے، فرمایا پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کی جلد بھی کانپ جاتی ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسے اتنا سرور آتا ہے۔ سرور اسے آئے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ سرور قرآن سننے سے آئے گا۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، روح کی غذا قرآن کی تلاوت ہے، روح کی غذا درود پاک ہے، روح کی غذا الحمدللہ پڑھنا ہے، اللہ کی حمد ہے، روح کی غذا اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے، روح کی غذا اللہ کی تکبیر بیان کرنا ہے۔ روح کو اگر تم بالیدگی دینا چاہتے ہو، روح کو چاشنی دینا چاہتے ہو، لذت دینا چاہتے ہو، تو پھر تم اللہ کا ذکر کرو، اس سے تمہاری روح پاک بھی ہوگی اور فرمایا دل مطمئن بھی ہوگا۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل اطمینان میں آتا ہے اللہ کے ذکر سے، باطنی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں شفا بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے بندے کی ساری باطنی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت برستی ہے اس بندے پر۔ بتاؤ یہاں روح کی غذا ہے، روح کو یہاں لذت مل رہی ہے یا کہ وہاں، جس کے بارے میں سرکار میں یہ تو گناہ ہے، یہ معصیت ہے، اور جو گانا سنے گا سرکار میں قیامت کے دن اس کے کانوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا، اتنا یہ سخت گناہ ہے۔ میں نے اس موضوع کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ آج وہ 20ویں سال ختم ہو رہا ہے اور رات کو ہمارا نوجوان جو کرے گا نیو ایئر نائٹ، ہمارا یہ کلچر ہی نہیں ہے،
یہ تو کافروں کا، یہ نضر بن حارث یہ تو اس کی پیروکاری ہے، اس کی تابعداری ہے، اس نے یہ کام شروع کروایا۔ سرکار نے تو گانے والا سرکار کے سامنے آیا، فرمایا صحابہ اس کو پکڑو یہ شیطان ہے۔ سرکار نے تو ان کو شیطان کہا ہے، شیطان کافر ہے۔ تو ثابت ہوا یہ کام کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ تو کافروں کا کام ہے۔ مسلمان کا کام کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرے۔ چلو تم نے نیا سال آ رہا ہے، اس کی خوشی کرنی ہے تو پھر اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاؤ۔ اپنا جو پچھلا سال گزارا ہے اپنا محاسبہ کرو کیسا گزارا ہے، اور اگر کہیں کمی کوئی رہ گئی ہے تو یہ عہد کرو آئندہ سال میں یہ کمی نہیں آنے دوں گا، پہلے سے بھی بڑھ کر اللہ کے احکام کا تابع فرما رہوں گا، پھر تو مسلمان ہے۔ ورنہ علامہ اقبال کہتا وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہیں۔ علامہ کہتا ہے زبان نے لا الہ کہہ بھی لیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان بننا، چومی بگویم مسلمانم بلرزم۔ علامہ کہتا ہے جب میں کہتا ہوں نا میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں ایک مرتبہ۔ مسلمان بننا کوئی آسان کام ہے؟ بندہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز کوئی نہ پڑھے، روزہ کوئی نہ رکھے، حلال حرام میں کوئی تمیز نہیں، حلال کبھی کھایا نہیں، حرام کبھی چھوڑا نہیں ہے، رشوت بھی کھائے جا رہا ہے، سود بھی کھائے جا رہا ہے، ناپ تول میں کمی بھی کرتا ہے، غلط مال بیچتا ہے، چھپا کر قسمیں اٹھا کر سودے کرتا ہے، پتہ ہے خود یہ چیز غلط ہے لیکن اس کے باوجود دے رہا ہے، لیکن زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زبان نے لا الہ کہہ بھی لیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ توبہ بر لب تسبیح بر کف، ہم نے بڑے بڑے حاجی دیکھوں گے دکانوں پر بیٹھے ہوئے بڑی ساری تسبیح، حاجی صاحب لب پر استغفر اللہ کا وظیفہ ہے، توبہ بر لب تسبیح بر کف، کف کہتے ہیں تھیلی کو، تسبیح بر کف، دل پر از شوق گناہ، دل گناہوں سے بھرا ہوا ہے، زبان سے بندہ استغفر اللہ کہہ رہا ہے تو ایسی استغفر اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ استغفر اللہ وہ ہے جب بندہ ایک مرتبہ استغفر اللہ کہتا ہے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے یہ عنوان رکھا تھا کچھ کام ایسے بھی ہیں کہ اللہ جنہیں دے کر صرف خوش نہیں، اللہ مسکرا دیتا ہے۔ ان میں سے ایک کام ایسا بھی ہے کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لینا تو اللہ پاک سچی توبہ کرنے والے کو بھی دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے، بلکہ مسکرا ہی دیتا ہے اپنی شان کے لائق۔ تو گرامی قدر حضرات، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، ہماری اپنی ایک تہذیب ہے، ہمارا اپنا ایک رہن سہن کا انداز ہے۔ تو یہ سارا انداز رہن سہن کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں پر سرکار نے ہماری رہنمائی نہیں فرمائی، لیکن کیا کریں ہم دوری اتنا ہے دین سے۔ ہم مسلمان ہم کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کی سیرت کی کوئی کتاب اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے، قرآن رکھا ہوا ہے، وہ بھی سادہ، وہ بھی جب کوئی پریشانی آنی ہے تو پھر مائی وہ بڑی بوڑھی مائی وہ قرآن کھول کر پڑھے گی۔ جوان نے نہیں پڑھنا، وہ کہیں گے مدرسے سے بچے لے آؤ ان سے پڑھا لو، خود نہیں پڑھیں گے۔ یہ ترجمہ پڑھنا، تفسیر پڑھنی اور پھر فقہ پڑھنی، سرکار جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، یہ تو بات کی باتیں ہیں۔ آپ کسی مذہب والے کو لے لیں، ہر مذہب کا پیروکار اپنے مذہب کے بارے میں پوری معلومات رکھتا ہے، پوری معلومات ہے۔
کسی مذہب کا چھوٹا سا بچہ بھی آپ لے لیں، وہ آپ کو اپنے مذہب کی پوری معلومات دے گا کہ ہم کس مذہب کو ماننے والے ہیں، ہمارا بانی کون ہے، اس نے زندگی کیسے گزاری، کس طرح کا اس کا انداز تھا، ہم بھی ویسے گزاریں۔ نہیں پتہ، بالخصوص ہم سادہ لوگ جو سنی لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ کوئی بندہ پوچھ بھی لے نا تو کہتے ہیں جی یہ کام مولویوں کا ہے۔ کلمہ تو سب نے پڑھا ہے نا، مرنا بھی سب نے ہے، سب کی قبر میں سوال تینوں نے، من ربو کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، سرکار سامنے ہوں گے، وہاں کیا منہ لے کر جائیں گے؟ کلمہ تو سب نے پڑھا ہوا ہے۔ تو پھر کم از کم اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا ایمان وہاں تک مضبوط رہتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے ایسے لوگ دیکھے جہاں تک دین ان کے مفاد سے ٹکراتا نہیں ہے، جہاں جا کر دین ان کے مفاد سے ٹکرا گیا وہاں پر ان کا راستہ اور ہے، دین کا راستہ اور ہے، لیکن ہے پھر بھی مسلمان۔ دین مفاد کے ساتھ ٹکرائے یا مفاد کے ساتھ نہ ٹکرائے، ہر حال میں دین پر چلنا۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ چومی بگویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ تو گرامی قدر حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ گانا سننا اتنا برا فعل ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ گانا گاتا ہے اس کے پاس پھر ایک شیطان نہیں 2 شیطان آتے ہیں۔ جو بندہ گانا گاتا ہے سرکار میں شیطانین، اس کے پاس 2 شیطان آتے ہیں جو اس کو تھپکی دیتے ہیں، ہاں بھئی بلے بھی بلے بڑا چنگا کام کرن دیا۔ تے شیطان جنوں ایک بار چھو جاوے نا تو بندے دی حالت ہی ویسے ہی خراب ہو جانی، کیونکہ وہ ہر شے ملیا میٹ کر کے وہ لے جاندہ ہے۔ وہ دا کم ہی ہے کہ مسلمان نو گمراہ کرنا، راہ راست اٹھانا۔ تو گانے والے کو سرکار نے خود شیطان فرمایا، یہ فرمایا یہ گانا گانے والا شیطان ہے۔ صحابہ کو فرمایا پکڑو اس کو، یہ شیطان ہے۔ فرمایا یہ اتنا برا فعل ہے، یہ حدیث پاک مسلم شریف کی سیاستہ کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ سرکار فرمایا اتنا برا فعل ہے، لِأَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمْتَلِيَ شِعْرًا۔ فرمایا کہ اگر انسان کا دل اور اس کا سینہ، اس کا پیٹ پیپ سے بھر جائے تو یہ پیپ سے بھرا ہوا پیٹ اور دل اس کا، یہ گانا گانے سے اچھا ہے، گانا سننے سے یہ اچھا ہے۔ اور گانا یہ ایسا ایک کبھی عمل ہے، اس سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ نفاق کیا ہے؟ یہ منافقت، یہ کفر کی بدترین قسم ہے، جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافق جو دوزخ کی سب سے نیچے والی گھاٹی ہے اس میں پھینکا جائے گا۔ فرمایا جو بندہ گانا سنتا ہے اس کے دل میں نفاق ایسے اگتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے، یعنی کتنی جلدی، جیسے کھیتی کو پانی ٹائم پر لگتا رہے نا، وہ کھیتی بہت جلدی جناب پروان چڑھتی ہے۔ اسی اس پانی کی پرورش سے بھی زیادہ گانا دل کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے، اور بڑی تیزی سے نفاق پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں جب دل میں نفاق پیدا ہو گیا جو کفر کی بدترین قسم ہے تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ اور ہمارے اسلاف کی یہ حالت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات بڑی سننے والی ہے۔ آپ ایک مرتبہ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایک آپ کا چھوٹا سا شاگرد تھا حضرت نافع۔ آپ کو بانسری کی صرف آواز آئی، نہ اس میں میوزک ہے اور نہ ہی جناب اس کے اندر کوئی اور ہے۔ آپ نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور بھاگنا شروع کر دیا، بھاگتے گئے۔ ایک مقام پر جا کر رکے، فرمایا بانسری کی آواز آ رہی؟ جی استاد جی اب نہیں آ رہی۔ فرمایا سنو،
میں نے سرکار کو دیکھا تھا اسی طرح کرتے ہوئے. ایک مرتبہ میں چھوٹا تھا, سرکار کے ساتھ جا رہا تھا, بانسری کی آوازیں سرکار نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی تھیں. ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ یہ بانسری, یہ موسیقی, یہ میوزک, یہ روح کی غذا ہے. اگر روح کی غذا ہوتی تو سرکار بتا دیتے. سرکار انگلیوں میں, اپنی انگلیاں کانوں میں کیوں لیتے؟ صحابہ کرام نے کیوں لی؟ اور سرکار نے فرمایا, یہ حدیث پاک بھی دھیان سے سنیں, فرمایا اس امت کے اندر بھی مسخ ہوگا, قذف ہوگا اور خسف ہوگا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ مسخ, قذف, یہ خسف ہے کیا؟ فرمایا مسخ شکلوں کا تبدیل ہو جانا, خسف زمین کے اندر دھنس جانا, اور قذف فرمایا آسمان سے پتھروں کا عذاب نازل ہونا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا کب ہوگا؟ اللہ پاک نے امت مصطفیٰ پر بڑی نرمی کی ہے, بہت اعلیٰ امت اس کو بنایا ہے. سرکار کے ہوتے ہوئے کافروں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور حق لے کر آئے ہیں, ہم نہیں مانتے, اللہ کو کیا عذاب نازل کرے ہم پر پتھروں کا. اللہ یہ تو عذاب مانگ رہے ہیں, وہ بھی پتھروں کا. تو اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ ما کان اللہ ہو لیعذبہم وانت فیہم, محبوب تو ان میں جلوہ گر ہے, یہ تو ناداں ہیں, انہیں سمجھ نہیں ہے, میں تیرے ہوتے ہوئے ان کو بھی عذاب نہیں دوں گا. ہم بچے ہوئے ہیں تو مصطفیٰ علیہ السلام کے وجود مسعود کی برکت ہے, وگرنہ کون سی برائی ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ پہلی امتوں میں ہے, وہ تباہ و برباد ہو رہی ہیں, لیکن ہم سارا کچھ کر کے بھی بچے ہوئے ہیں. کون سی برائی اور کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ سب کچھ کر رہے ہیں, اس کے باوجود بچے ہوئے ہیں. تو یہ کیا, کیوں؟ یہ سرکار کے وجود مسعود کی برکت ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہم اپنا وہ دل کے اندر, یہ ایمان کیا ہے؟ یہ احساس ہی تو ہے. ہمارا احساس ہی اندر سے ختم ہو چکا ہے. اگر ہمارے دلوں میں احساس بیدار ہوتا اور ہمارا شعور بیدار ہوتا, جس طرح مسجدیں جمعے کے دن جمعے کی نماز میں بھرتی ہیں اور عید کے دن عید کی نماز میں جناب بھر جاتی ہیں, اور کسی کی نماز جنازہ میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی. 5 نمازیں جو فرض عین ہیں, ہر نماز کے اندر اتنے نمازی ہوں. وجہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ یہ رسم ہے اسلام. اسلام ایک رسم نہیں ہے, اسلام باقاعدہ ایک مذہب ہے. اللہ پاک نے اس کے احکام نازل کیے ہیں اور سرکار نے ہمیں تعلیم دی ہے. فرمایا اس امت کے اندر بھی یہ 3 عذاب آئیں گے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ متى ذالک, ایسا کب ہوگا؟ فرمایا اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور. فرمایا جب سر عام ڈانس ہوگا, کنجریاں ناچیں گی, سر عام گانے گائے جائیں گے اور سنے جائیں گے. آج تو مسجدوں میں بھی یہ موبائل دیکھ لیں, 80% لوگ ایسے ہیں, کچھ لا علمی میں, کچھ جان بوجھ کر ایسی ٹیون لگا لیتے ہیں, میوزک ان میں نہیں ہوتا. تو یہ سر عام ایسا ایسا برائی نہیں ہو رہی. تو یہ حدیث پاک بھی ذہن میں رکھو. فرمایا جب سر عام یہ برائی اور گناہ شروع ہو جائیں گے تو پھر اس امت پر بھی پتھروں کا عذاب نازل ہوگا, شکلیں بھی بدلیں گی, زمین میں بھی دھنسایا جائے گا. جب گانا گانے والیاں اور آلات موسیقی اور شربت الخمور, شراب شرعام لوگ پینا شروع کر دیں گے, فرمایا اس وقت یہ 3 عذاب اس امت پر بھی آ جائیں گے.